سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے۔ اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم جو ہے ایک تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کا مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سرو سجود ہوتے ہیں، ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو۔ یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس۔ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس، لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کاسمک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو، نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی۔ کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی۔ والارض وضعها للانام، الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد دی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے، اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہا ہے، اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے، اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے، والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت، قدرت، ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمأ مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار، جیسے ٹھیک رہا ہوتا، اسے بنایا۔